نحمد اللہ علی توفیقہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے۔ جو شخص نور دیدہ حیدر کے ساتھ ہے، روز جزا وہ شافع محشر کے ساتھ ہے۔ آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے۔ آل نبی کے درد سے میں بھی نہیں جدا، میرا نصیب ان کے مقدر کے ساتھ ہے۔ اس ذات پاک کا ہوں دل و جاں سے میں غلام، دعویٰ غلط نہیں ہے مگر ڈر کے ساتھ ہے۔ بھیجوں نہ یزیدیت پہ کیوں لعنت اے نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، شہزادہ گلگوں کو باز سید الشہداء نور چشم سید زہرا حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں عین مارکس سے چند منٹ قبل ایک خطبہ دیا تھا، اور آپ نے ان یزیدیوں کو اپنا تعارف کروایا تھا۔ الست ابن بنت نبیکم و ابن وصیہ و ابن عمہ اول المؤمنین باللہ والمصدق لرسولہ۔ آپ نے انہیں اپنا تعارف ان لفظوں میں کروایا تھا کہ فانصبونی فانظروا من انا، ذرا میرا نسب پہچانو کہ میں بندہ کون ہوں۔ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں رسول اللہ کے وصی اور ان کے چچا کے بیٹے جو اول المؤمنین ہیں اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والے ہیں، کیا میں ان کا لخت جگر نہیں ہوں؟ اولیس حمزہ سید الشہداء عم ابی، کیا حضرت سیدنا امیر حمزہ جو سید الشہداء ہیں وہ میرے بابا کے چچا نہیں ہیں؟ اولیس جعفر الشہید الطیار فی الجنت عمی، کیا جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑنے والے حضرت جعفر طیار وہ میرے چچا نہیں ہیں؟ اولم یبلغکم قول مستفیض ان رسول اللہ قال لی ولاخی انتما سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، اور یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے تک رسول اللہ کی یہ مشہور حدیث نہیں پہنچی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میرے اور میرے بھائی کے لیے کہ اے حسن و حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو، اور تم اہل السنہ کی سنت پہ چلنے والے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ کیا تم نے یہ نہیں سنا تھا؟ جناب امام علی مقام کا یہ خطبہ، آپ کا یہ تعارف کروانا کیوں تھا؟ تاکہ امت کو حسین پاک کے عالی حسب کا پتہ بھی چلے اور عالی نسب کا بھی پتہ چلے۔ جی ٹی وی کا پروگرام ذکر شہادت امام حسین علیہ السلام، آج کا ہمارا عنوان ہے عالی نسب حسین۔ جی ہاں ناظرین سامعین، اللہ رب العزت نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو جو عظمتیں اور شان عطا فرمائی ہیں، نہ حسب میں کوئی آپ جیسا نظر آتا ہے اور نہ نسب میں کوئی آپ جیسا نظر آتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بضعۃ الرسول بنت مصطفیٰ ہیں، آپ کے بابا غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب سیدنا علی بن ابی طالب ہیں، آپ کے بھائی حسن مجتبیٰ ہیں، آپ کی بہن سیدہ زینب ہیں، آپ کی خالائیں رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی نانی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور آپ کے نانا خود محمد الرسول اللہ ہیں۔ جس کی ماں فاطمہ اور بابا علی، جس کے بھائی حسن اور نانا نبی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ نبی کے جگر کے ٹکڑے کا لال ہونا، یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی وہ شان اور وہ فضیلت ہے کہ جو اس پر کسی اور فضیلت کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
امیر المؤمنین ہیں، آپ کے دور خلافت میں آپ نے وظائف مقرر فرمائے اور صحابہ کے درجات کے مطابق ان کو حصے دیے جاتے. سب سے زیادہ حصہ بدریوں کے لیے مقرر ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان بدری صحابہ کی لسٹ میں 2 شہزادوں کے نام ہیں، ایک امام سیدنا حسن اور دوسرے امام حسین. آپ سے آپ ہی کا سگا بیٹا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آ کر عرض کرتے ہیں بابا جان، بدریوں کا جو وظائف میں حصہ آپ نے اوروں سے زیادہ رکھا ہوا ہے، تو اس میں آپ نے حسنین کو کیوں شامل کر دیا؟ یہ تو بدر میں اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب بدر کی جنگ لڑی گئی، تو آپ نے ان کو یہ حصہ کیسے عطا فرمایا؟ معزز ناظرین و سامعین، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جواب سنیے اور پھر سلام کیجئے اس آستانے کو پال کے حسین دیا جس نے زمانے کو. حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کا نام اتنی عالی شان لوگوں کی لسٹ میں کیوں لکھا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تخذر لی ابم مثل ابیہما و امم مثل امہما و جدم مثل جدہما. اے میرے بیٹے عبداللہ بن عمر، جاؤ ان کے باپ جیسا باپ لے کے آؤ، ان کی ماں جیسی ماں لے کے آؤ، ان کے نانا جیسا نانا لے کے آؤ، تو تمہارا بھی حصہ اتنا کر دوں گا. کیا مطلب ہے؟ گویا اپنے بیٹے کو بتا دیا کہ میں نے جو ان کا یہ حصہ مقرر کیا ہے، ان کے جہاد یا ان کی نمازیں یہ روزے دیکھ کر نہیں، رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ رسول اللہ کا خون ہے، حضور کی قرابت داری کو دیکھ کر میں نے ان کو یہ اس عالی شان لسٹ کے اندر میں نے ان کا نام لکھا ہے. معزز ناظرین و سامعین، یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی ہے، یہ بہت ساری اہل سنت کی کتب نے اس کو تخریج فرمایا ہے. کون سیدہ فاطمہ؟ میرے رسول کے جگر کا ٹکڑا، یہ ماں ہے سیدنا امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین شہید کربلا کی. تو میرا دل کرتا ہے کہ آج ذرا اس عالی نسب اور یہ عالی شان جو گھرانہ ہے، ذرا اس کی عظمت کی طرف ایک اچٹکتی سی نظر ذرا ہم ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہیں. کون سیدہ فاطمہ جنہیں میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے نبی کی سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی اور سب سے پیاری بیٹی، پوری کائنات کی خواتین میں سب سے افضل و اعلی خاتون، خود میرے رسول کی زوج محترمہ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ سے افضل ان کے والد گرامی یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کو نہیں دیکھا. امام طبرانی نے یہ حدیث مبارکہ تخریج فرمائی ہے اور یہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے. اور اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی، حضرت امام ابن حجر، حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی اور اس کے علاوہ دیگر متعدد محدثین اور مفسرین سرات سے لکھتے ہیں کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ کی اس دھرتی پر کوئی خاتون سیدہ فاطمہ زہرا سے افضل نہیں ہے، آپ سب سے افضل خاتون ہیں. کون سیدہ فاطمہ الزہرا؟ پوری زندگی جن کی نہ کبھی نماز چھوٹی نہ روزہ چھوٹا، حالانکہ طبعی طور پر یہ ناممکن ہے کہ کوئی خاتون صاحب اولاد ہو اور اس کی نماز کوئی نہ رہے، کیونکہ طبعاً ہر خاتون کے لیے لازم ہے کہ وہ مہینے کے چند ایسے ایام گزارے کہ جن میں اسے رخصت ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گی، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے. اس اللہ کی دھرتی پر واحد حسنین کی ماما ہے، میرے مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ زہرا ہیں کہ جن کی کبھی نہ نماز رہی ہے اور نہ روزہ رہا ہے، کیونکہ میرے نبی مکرم سید کونین نے ارشاد فرمایا یہ فاطمہ تو زمین پر آدمیوں کی حور ہے. وہ سیدہ فاطمہ زہرا جو سیرت اور صورت میں ہو بہو شبیہ مصطفیٰ ہیں. خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں ما رأیت احدا اشبہ سمتن ولا ہدیم برسول اللہ من فاطمہ فی قیامہا و قعودہا.
امام ترمذی اس حدیث پاک کو لے کر آئے ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سیرت صورت، آپ کے چلنے میں، آپ کے بولنے میں فاطمہ سے زیادہ کوئی مشابہ نہیں دیکھا. وہ چلتی تو یوں لگتا مصطفیٰ چل رہے ہیں، وہ بولتی تو یوں لگتا حضور بول رہے ہیں. آپ کے جملہ چہرے کے احساسات، آپ کا انداز، آپ کا ٹھہراؤ، آپ کے الفاظ کا چناؤ یوں لگتا تھا جیسے حضور بول رہے ہوں. کون سیدہ فاطمہ زہرا جب بھی تشریف لاتی میرے حضور ان کے آگے کھڑے ہو جاتے، اور نہ صرف کھڑے ہوتے، مرحبا کہتے، آپ کا ماتھا چومتے اور اپنے مقام، اپنی جگہ پر، اپنی مجلس میں آپ کو بٹھاتے. آپ آیت تطہیر کا مصداق واحد خاتون ہیں، آیت مباہلہ میں جانے والی واحد خاتون ہیں. آپ وہ ہیں کہ آپ کی خدمت پر فرشتے مامور تھے. آپ نماز پڑھتی رہتی تھی، فرشتے چکی چلاتے رہتے تھے. آپ نماز پڑھ رہی ہیں، فرشتے آپ کے گھر کا کام کاج کر رہے ہیں. پھر وہ سیدہ کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے فاطمہ اللہ نے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اور ان کی ذریت کے لیے جہنم کو ہمیشہ کے لیے حرام فرما دیا ہے. اور ایسی ہستی کہ جن کا نکاح 2 مرتبہ ایک ہی شخصیت کے ساتھ ہوا، ایک مرتبہ آسمانوں پر اور دوسری مرتبہ زمینوں پر. آسمانوں پر نکاح اللہ نے فرشتوں کی موجودگی میں مولا علی سے کروایا، اور پھر پیغام بھیجا زمینوں کی طرف، میرے محبوب آسمانوں پر تیری بیٹی کا نکاح علی سے ہو گیا ہے، اب زمینوں پہ تو اس کا نکاح کر دے. اور زمین پر میرے مصطفیٰ نکاح فرماتے ہیں. اللہ اکبر. یہ وہ عالی شان جوڑا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. فرشتوں کی گواہی میں جن کا نکاح ہے، اور زمینوں پر میرے حضور جن کا نکاح خود پڑھاتے ہیں، اور پھر آپ کو آپ کی اولاد میں برکت کی دعا عطا فرماتے ہیں. اور یہ وہ سیدہ کائنات ہیں کہ آپ کی اولاد کا سلسلہ صبح قیامت تک جاری اور ساری رہے گا. آپ کی وہ شان ہے کہ مباح کام، حلال کام کہ جس کی وجہ سے سیدہ کائنات کا دل دکھتا ہو، حلال ہو وہ بنیادی طور پر، اصلاً وہ کام حلال اور جائز ہو، ایذائے قلب زہرا کا باعث ہو، وہ جائز کام بھی ناجائز ہو جاتا ہے. حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کے لیے آپ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کرنا ممنوع ہے. کیوں؟ سیدہ پر سوکن لانا آپ کی دل آزاری کا باعث ہو سکتا تھا. اس لیے مولا کائنات کے لیے باوجود کہ فن کے ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع کی اس آیت اور نص کے تحت مباح تھا کہ آپ دوسرا نکاح کریں، تیسرا کریں، چوتھا کریں، لیکن سیدہ کی دل آزاری کا احتمال تھا. اس وجہ سے مولا کائنات کو سیدہ کی زندگی میں دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہ ملی. امامت اور ولایت کا درجہ قطبیت یعنی قطب الاقطاب اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آپ کی اولاد کے لیے مختص فرما دیا ہے. اور آپ ہی وہ سیدہ کائنات ہیں کہ جن کی عظمتیں اور شانیں یہ ہیں کہ قیامت والا دن ہوگا جب آپ کی سواری آئے گی، 70,000 حوروں کے جرمٹ میں آپ کو میدان محشر میں لایا جائے گا. آپ پل صراط سے گزرنے لگیں گی تو اعلان ہوگا، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد تريد ان تمر على الصراط. اے میدان محشر میں جمع لوگو، سب کے سب اپنی نگاہیں جھکا لو، سروں کو جھکاؤ، آنکھیں بند کر لو، کیونکہ محمد عربی کے لال، حضور کے جگر کا ٹکڑا سیدہ کائنات فاطمہ زہرا پل صراط سے گزرنے لگی ہیں. آپ بجلی کے کوندے کی طرح، حضور نے فرمایا، آپ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں گزر جائیں گی. وہ سیدہ کائنات کہ جنت میں مسکرائیں گی تو جنت کے اندر روشنی ہو جائے گی. طوبا کا شجر جس کا سایہ ہر جنتی کے گھر کے اندر ہوگا، جس کا پھل ہر جنتی کو میسر آئے گا. علماء نے اس کی تحقیق فرمائی، اس بات کی ٹو میں لگ گئے کہ آخر وہ درخت ہر جگہ اس کی شاخیں تو جھکی ہوں گی، سایہ ہوگا، اس کی جڑیں کہاں ہوں گی؟ امام شارانی فرماتے ہیں اس شجر طوبا کی جڑیں سید زہرا پاک کے صحن میں ہوں گی، جنت کے اندر.
دنیا میں بھی سیدہ زہرا پاک کی رضا امت کے لیے ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ قیامت کو بھی یہ امت سیدہ زہرا کی محتاج ہوگی۔ یہ ہیں ماں حسنین کریمین کی، اور بابا کون؟ غالب علی کل غالب، امام المشارق والمغارب، سیدنا علی بن ابی طالب، وہ علی کہ جن کی مدح و شان میں قرآن کی سب سے زیادہ آیتیں نازل ہوئیں اور نبی کی سب سے زیادہ حدیثیں جن کی شان میں وارد ہیں۔ آپ تمام مومنوں کے مولا ہیں، مولا کل المؤمنین، من کنت مولا فعلی مولا، وہ کہ جنہیں میرے حضور نے دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا۔ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، وہ علی جو مدینۃ العلم، علم کے شہر کا دروازہ ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وہ علی کہ جنہیں میرے حضور نے سید العرب قرار دیا، وہ علی کہ جنہیں مصطفیٰ کریم نے حکمت کے گھر کا دروازہ قرار دیا، انا دار الحکمت وعلی بابھا، حضور کی امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت، تمام ایمان والوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے، تمام نمازیوں میں سے سب سے پہلے نمازی، خود مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے تمام لوگوں سے پہلے نماز پڑھی۔ کب پڑھی؟ فرمایا اللہ کے رسول نے اعلان نبوت سوموار والے دن کیا، اور میں نے حضور کی معیت میں منگل والے دن نماز ادا کی۔ آپ یقیناً حضور کی بارگاہ کے وہ نوازے ہوئے ہیں کہ حضور نے آپ کو امت کا سب سے بڑا قاضی قرار دیا، کبھی آپ کو کسی فیصلے کے اندر مشکل پیش نہیں آئی۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مشکل کشا قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں یا اللہ اگر تو ہم پر کوئی علمی مسئلے میں کوئی مشکل بھیجتا ہے تو وہ مشکل تب تک نہ بھیج کہ جب تک علی ہمارے درمیان موجود نہ ہو۔ آپ شہنشاہ ولایت ہیں، آپ کے ماں باپ کے تمام سلاسل طریقت، روحانیت کا وہ جو جتنا بھی سلسلہ ہے اس کے منبع حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی پاک ہیں، سب سے زیادہ شجیع، سب سے زیادہ طاقتور اور بہادر، اور اگر کسی کو شک ہو تو خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک کر بتا دیا کہ علی واقعی شیر خدا ہے۔ آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹایا، آپ کی محبت کو حضور نے اپنی محبت قرار دیا، آپ کے بغض کو اپنا بغض قرار دیا۔ کون علی؟ وہ علی کہ جنہیں فرمایا دمو کا دمی، وہ علی جنہیں فرمایا لحمو کا لحمی، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میرا خون ہے۔ کون علی؟ وہ علی کہ جن کی ولادت ہوئی تو مصطفیٰ کی گود میں آنکھ کھلی اور حضور کی لحاب، آپ حضور کا لحاب آپ کو گھٹی میں ملا۔ کون علی؟ وہ علی کہ حضور نے فرمایا الحق حیث دار علی، جدھر جدھر علی ادھر ادھر حق، دنیا حق کے پیچھے چلتی ہے، حق علی کے پیچھے چلتا ہے۔ آیت تطہیر میں علی شامل، آیت مودت میں علی داخل، آیت مباہلہ کے جو مصداق ہیں ان میں علی شامل۔ وہ علی کہ عمرو بن عبد ود کو جب قتل کرتے ہیں تو آپ کی اس ایک ضرب کو ثقلین کی نیکیوں میں سے سب سے بہتر نیکی قرار دیا جاتا ہے۔ وہ علی جنہیں حضور اپنی جان قرار دیتے ہیں، وہ علی جنہیں حضور نے اپنا امین اور صفی قرار دیا، وہ علی کہ جن کے 2 بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور وہ علی کہ جنہیں حضور نے دعا عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے نہ آپ کو گرمی محسوس ہوتی ہے اور نہ سردی، اور وہ علی کہ قیامت کا دن ہوگا حضور فرماتے ہیں میں جام کوثر بھر بھر کے دوں گا اور علی مجھ سے لے لے کے پلائے گا۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب، یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بابا ہیں۔ ہے کسی کے حصے میں اتنا مقدر اور نصیب؟ ہے کسی کے حصے میں اتنی عالی نسبی اور عالی حسبی؟ ہے کسی کے حصے میں ایسی شان؟ لاؤ تو کوئی میرے سخی حسین جیسا کائنات میں ہے، دکھاؤ تو کوئی۔ یقیناً کوئی نہیں ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دین کے نا خدا، بس دین کی پناہ حسین ہے۔ اللہ تعالیٰ امام علی مقام کی محبت کو ہمارے شامل حال رکھے۔ جی ٹی وی کا
یہ ہمارا ذکر اہل بیت پر مشتمل یہ سلسلہ ذکر شہادت امام علی مقام امام حسین، یہ روزانہ اسی وقت اسی چینل پر آپ مجھ سے مختلف عنوانات کے تحت انشاءاللہ یوم عاشور تک مجھے اپنے ساتھ پائیں گے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ نگہبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔